6 سے 9 تاریخ کے لیے ٹورنشل رینز ہیوی ٹو ویری ہیوی رینز کا الرٹ جاری کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اسی کے پیش نظر پورے پنجاب میں اور خاص طور پہ نارتھ اور نارتھ ایسٹرن بیلٹ میں اور سدرن بیلٹ میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ آج جن اضلاع میں سب سے زیادہ بارش ہوئی اس میں آپ کا ملتان، لاہور اور فیصل آباد سب سے زیادہ پیش تھے، جن میں بالترتیب لاہور میں 113 ملی میٹر سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، ملتان میں 133 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور فیصل آباد میں سب سے زیادہ 175 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ یہ بارش ابھی اگلے بھی 24 سے 48 گھنٹے اسی انٹینسٹی کے ساتھ وقفے سے جاری رہے گی، جس کے پیش نظر ہماری جو ریسکیو اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں دشواری کا سامنا ضرور رہے گا۔ اس کے بعد میں آپ سے پچھلی شیئر کرتا چلوں کہ جو گجرات میں پچھلے 48 گھنٹے پہلے جو ایک میسو اربن فلڈنگ کا سامنا تھا، چیف منسٹر پنجاب خود تشریف لے کے گئی اور انہوں نے پوری صورتحال کو پرسنلی نہ صرف اس کا معائنہ کیا بلکہ جتنے کنسرنڈ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز تھے ان کو ہدایات ہوئی، اور اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بے شک کہ آج بھی گجرات میں اچھی بارش ہوئی، اور ان تمام صورتحال کے باوجود اس وقت گجرات کی میجر شاہراہیں تمام کلیئر ہیں، جس میں ریلوے روڈ، سرکولر روڈ، محلہ نورپور شکی روڈ، رام تلائی روڈ، ٹمبل روڈ اور شاہ جہانگیر روڈ 100% کلیئر ہے۔ اس کے علاوہ چند روڈز ایسی ہیں جن میں تھوڑا، کیونکہ میں نے گزارش کی کہ بارش دوبارہ بھی گجرات میں ہوئی، جس کی وجہ سے اب ٹوٹل اگر میں ان کی ٹائم لائنز دوں تو وہ 8 سے 12 گھنٹے میں گجرات انشاءاللہ چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر 100% اربن فلڈنگ سے کلیئر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آج کی تاریخ میں ایک دفعہ پھر انڈین ہائی کمیشن سے ہمیں ہریکے کے مقام پر ہائی فلڈ کی الرٹ وہ ملا، اور اس کے پیش نظر پی ڈی ایم پنجاب نے ایک دفعہ پھر نہ صرف قصور کو گنڈا سنگھ کے مقام کے لیے بلکہ تمام وہ ڈاؤن دا لین اضلاع جن میں ستلج کے پانی کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے ان کو الرٹ کیا۔ ستلج میں آپ کو میں بتاتا چلوں اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ تقریباً 6 سے 7 ہفتے سے کنٹینیوس ہائی فلڈ سچویشن جاری ہے۔ آج بھی 3,19,000 کیوسکس وہاں سے پانی گزر رہا ہے، اور اسی طریقے سے نیچے ہیڈ سلمانگی کے اوپر 1,37,000 کیوسکس اور ہیڈ اسلام کے اوپر 1,20,000 کیوسک پانی اس وقت چل رہا ہے۔ قصور اور یہ تمام جو ملکہ اضلاع ہیں ستلج کی اوور آل صورتحال کے لیے، کیونکہ باکڑا اور پونگ ڈیم 100% اپنی کیپیسٹی اٹین کر چکے ہیں، ابھی مونسون کچھ دن اور باقی ہے، تو ہمیں اس میں اسی طریقے سے کنٹینیوس فلوز وہ ہم فورسی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد راوی کا میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ وہ جو 2,45,000 کیوسکس جسر اور پھر راوی سائفن سے ہوتا ہوا شاہدرہ کے مقام سے 2,20,000 کیوسکس گزرا، اس نے ہیڈ بلوکی کے بعد سدرائی آپ کے ڈویژن میں آ کے پریشانی بنی، اور جو کریٹیکل فیصلہ تھا اس کو ٹائملی لیا، اور ہمیں 1,50,000 کیوسک کے اگینسٹ جب 1,93,000 کیوسک پہ سدرائی گیا، ہم نے مائی سپورہ بند کو بریچ کیا۔ اس بریچ کے پیش نظر اس وقت میسو اننڈیشن ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل میں اور کھانے وال کی تحصیل کبیر والا میں، اور چند جو شور کوٹ کے ملکہ دیہات ہیں ان میں اس وقت میسو اننڈیشن کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ چناب کے ہائی فلوز کی وجہ سے جس احمد پور سیال کے مقام پر راوی نے چناب سے ملنا تھا وہ بیک واٹر ایفیکٹ کا سامنا رہا، اور جو راوی کا پانی ہے ابھی تک سدرائی کے مقام پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو 1,35,000 کیوسکس چل رہا ہے۔ چناب کا جو پہلا ریلا تھا 26 کی رات کو جو 10,77,000 کیوسک کے پیش نظر ہمیں ہیڈ قادرآباد کے رائٹ بینک کو بریچ کرنا پڑا، اور منڈی بہاؤدین کے 40 سے 50 دیہات میں جو پانی گیا اس کا مین پیک آپ کے شہر ملتان سے اس وقت پاس آن ہو کے پنجنت کی طرف بڑھ رہی ہے۔
لیکن ملتان پچھلے 48 گھنٹے سے کریٹیکل تھا اور اگلے 48 گھنٹے کریٹیکل اس وجہ سے رہے گا کہ جو سیکنڈ ریلا تھا 6.25 لاکھ کیوسکس کا، وہ ترمو سے اس وقت اسٹڈی ٹرینڈ میں سارا دن آج دوپہر تک 5,43,000 سے اس وقت 5,31,000 پہ اسٹڈی ٹرینڈ میں ہے، کیونکہ یہ پچھلے 36 گھنٹے سے سیم پانی کا فلو ہے. اسی لیے یہ اپریہینشن ہے کہ اب یہ شارٹیسٹ ٹائم لیگ کے ساتھ کل ملتان میں ہمیں ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پہ اس کی پیک اچیو ہوگی. اور کیونکہ ہمارا بیٹ کا اور باقی سارا جلال پور کا علاقہ آلریڈی بیسٹلی اننڈیٹ ہے، اگلے بھی 48 گھنٹے میں ہمیں اس اننڈیشن کا سامنا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پنجرت پہ آپ کے علم میں ہے کہ پانی بڑا گریجولی رائز ہوا اور 6,09,000 کیوسکس کو ٹچ کرنے کے بعد پنجرت ایک دفعہ ریسیڈنگ میں اس وقت ہے اور 5,24,000 کیوسکس کا ریلا اس وقت ہیڈ پنجرت علی پور کے مقام پر وہاں سے گزر رہا ہے. اب ستلج کا بھی اس کے اندر پانی ملنے کے بعد جب یہ 6,09,000 کیوسکس تک گیا، مزید اب ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ جب اگلا پانی آئے گا تو 6 سے 6.5 لاکھ پنجرت سے گزرتا ہوا پھر بالآخر انڈس کے پانی کے ساتھ مل کے گدو پہ یہ جائے گا. جلال پور پیر والا کی اگر ہم بات کریں تو ڈویژنل انتظامیہ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور آج رات سے چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر پی ڈی ایم میں پنجاب کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں خود یہاں آج سارا دن حاضر رہے اور ہم نے آج میسو ایویکویشنز کو انجام دلوایا، جس میں اوور آل جو اب سے 2 گھنٹے پہلے کی فگرز تھی تقریباً 3600 لوگوں کو آج سنگل ڈے میں مختلف موضوع جات سے نکالا گیا. انفارچونیٹلی 2 دن پہلے بوٹ کیپسائزنگ کا واقعہ ہوا اور میں نے میڈیا پہ لاہور میں یہ گزارش کی کہ کیونکہ اتنا بڑا میسو آپریشن پنجاب کی تاریخ کا وہ پاکستان آرمی نے اور ریسکیو 1112 نے اس سیزن میں انجام دیا، جس میں اگر ہم ٹوٹل بوٹ ٹرپس کو کاؤنٹ کریں تو آج کے شامل کر کے تقریباً 27,111 ٹرپس اب تک ریسکیو 1112 صرف ایک ادارہ وہ کر چکا ہے. اس میں یہ ایک انفارچونیٹ حادثہ ہوا، لیکن اوور آل ہم دیکھیں اس اوور آل میگنیچیوڈ کو تو جو کام پاکستان آرمی نے اور ریسکیو 1112 نے کیا اور جس کے پیش نظر تقریباً 2.1 ملین 21 لاکھ لوگوں کو پہلے دن سے لے کے آج تک انہوں نے ایویکویشن کو یقینی بنایا. اس کے بعد آخر میں اس وقت جو اوور آل پنجاب کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پورے پنجاب کے 26 اضلاع وہ بری طرح سے اس سپر فلڈ پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے فلڈ سے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے ٹوٹل دیہات 4364 دیہات 4,364 دیہات اس وقت تک افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور ان دیہاتوں کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 42,943 نفوس پہ مشتمل ہے جو کسی نہ کسی فارم میں متاثر ہوئے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تقریباً 450 ریلیف کیمپس اور ٹینٹ سٹیز ان 26 اضلاع میں قائم کی ہوئی ہیں، جہاں پہ اس وقت ہمارے پاس 74,786 لوگ 24 گھنٹے قیام پذیر ہیں. اور جو لوگ 24 گھنٹے قیام پذیر ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات کے اوپر ان کو نہ صرف 3 ٹائم اے ڈے پراپر میل کو انشور کیا جا رہا ہے، کوالٹی میل کو، بلکہ ان کا میڈیکل اور لائف سٹاک کور کو 100% انشور کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ سٹینڈرڈ ہیں اور کچے میں یا فلڈ پلین میں ہونے کے باوجود ہائی رائز پہ بیٹھے ہیں، ان تمام کو 26 کے 26 اضلاع میں ضلعی انتظامیہ میکسیمم ایفرٹ کر کے وہاں پہ ڈرائی راشن کو یقینی بنائے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اب تک اگر ٹوٹل میں آپ کو بتا سکوں جو لوگ ان ریلیف کیمپس میں جو میڈیکل کور ہے اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں تو ان کی ٹوٹل تعداد 2,01,109 ہے. اسی طریقے سے میں نے جیسے گزارش کی کہ 21,54,465 لوگوں کو آج
شام کے اور اس وقت بھی جو کنٹینیوس پروسیس ہے ایویکویشن کا، اس میں ہم پورے پنجاب میں ایویکویٹ کر چکے ہیں. نہ صرف ان لوگوں کو ایویکویٹ کیا، ان کی جو لائف لائن، ان کا لائف سٹاک ہے، وہ بھی ہم 1.5 ملین 15,78,387 جانوروں کو سیفر پلیسز پہ ٹرانسپورٹ کر چکے ہیں. اور جب ہم ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف ان کو ٹرانسپورٹ کیا گیا، چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر ان کے لیے ونڈے اور چارے کا پراپر انتظام 26 اضلاع میں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے انشور کیا. آخر میں انفارچونیٹ جو ڈیتھ ٹول ہے، ابھی انکنفرمڈ 2 ڈیتھس جو ہیں، ان کی تفصیلات جلال پور پیروالا کی ہم لے رہے ہیں. اس سے پہلے پورے پنجاب میں 26 تاریخ سے، جب سے یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب جس کا سامنا پنجاب کو ہے، 61 ڈیتھس آج تک یہ کنفرم ڈیتھس پورے پنجاب میں ہو چکی ہیں. اور یہ جو 2 ڈیتھس ہیں، ان کی ابھی کنفرمیشن کو یقینی بنایا جا رہا ہے. یہ چند گزارشات تھی میری طرف سے. اب کمشنر ملتان ڈویژن اگر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. سوال لیتے ہیں جیسے عمران چودھری جیو نیوز سے، ابھی جن میں سے صرف 32% کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا جا سکا، وہ لگ بھگ تقریباً دیکھ لیں 150 کال جو ہے نا وہ 350 کال کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جا سکا، جب پتا تھا کہ اتنا ہائیلی فلڈ جو ہے وہ آ رہا ہے، اچانک نہیں آیا. تو پھر کیا وجہ تھی کہ تحصیل جلال پور جیسے ویسے پسماندہ علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا، تو وہاں پر کیوں ریلیف کے کام میں اتنی جو ہے وہ تاخیر ہو سکتی؟ جی ابھی تک کوئی گھنٹہ پہلے تک آج کے دن 4,654 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے صرف اس بیڑ کے علاقے سے، جس میں 122 کی فورس نے کام کیا، پرائیویٹ شیپ ریو نے کام کیا اور پاکستان آرمی کی فورس نے کام کیا. تو میں آج خود بھی موجود تھا، کل بھی موجود تھا. تو لوگوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ہمیں بارہا اطلاع دی گئی تھی. آج شام کو 4:30 بجے ایک آدمی تھا، وہ کشتی میں بیٹھا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ جی ہماری غلطی ہے. میں نے جب مجھے پہلی دفعہ اطلاع دی گئی تو میں نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا، میں نے اپنے جانوروں کو شروع کیا، لیکن ہم نے اس کو دوبارہ بھیجا. فی الحال ہم نے تقریباً 2,000 لوگوں کو ریسکیو کیا. اور کچھ ایسے بھی کیسز ہے رات کو فار دی فرسٹ ٹائم، میں نے بہت کم سنا ہے کہ پاکستان آرمی نے رات کو آپریشن کیا. رات کو ہم نے 5:15 بجے آپریشن ختم کیا اور 7:30 پہ دوبارہ شروع ہو گیا، آلموسٹ 2 گھنٹے کے لیے. تو بعض بستیوں میں گئے ہیں ہمارے لوگ، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اونچی جگہ میں بیٹھے ہیں، ہماری فیملی شفٹ ہو چکی ہے، ہم ہیں اور ہمارے جانور ہیں، ہم نے نہیں شفٹ ہو. یہ کل رات کی آپ کو بات ہے. آج مجھے ایک کال آئی ہے، میسج کسی نے بھیجا، میں نے اس پہ کال کی ہے. بہرام اس آدمی کا نام ہے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. آج کو 5:30 بجے تو میں نے کہا جی بتائیں مجھے کسی نے میسج کیا ہو تو جس کو ہم SOS کال کریں. اس نے کہا جی بالکل میں نے کسی کو کہا تھا، لیکن ادھر کشتی پہنچی ہے، فیملی کیونکہ سیف ہے اونچی جگہ پہ ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے کیمپس پہ نہیں جانا، ادھر یہ آپ کی بات. یہ سارے میں آپ کے ساتھ لائیو ایکسپیرینس اس کے لیے ڈی سی مظفر ڈی سی ملتان کی بھی آن لائن میٹنگ ہوئی، اس میں شیر شاہ پل کو بلیچ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ فیصلہ بہت دیر سے کیا گیا؟ دیکھیں اس میں کریٹیکل گیجز کو آپ نے دیکھا کہ اس سال جتنے بھی اس سپر فلڈ میں ہمیں فیصلے کرنے پڑے، ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ کریٹیکل فیصلے کی ضرورت تھی پبلک کو، خاص طور پہ اربن سینٹرز کو بچانے کے لیے، وہ اینڈ قادر آباد کا بریچ ہو، رواس کا بریچ ہو یا گڑھ مہاراجہ پل کا بریچ ہو یا مائی سپورہ بند کا بریچ ہو، ان کو ٹائملی فیصلے نہ صرف کیے گئے لیکن فیصلوں کے پیچھے ٹیکنیکل ان پٹ وہ کسی بھی جگہ پہ اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا. اور جب اگر ہمارا جو کریٹیکل سٹرکچر ہیں وہ اپنی کریٹیکل گیجز اٹین نہیں کر رہے تو پھر کسی بھی جگہ پہ غیر ضروری طور پہ نہ پہلے بریچ کیا گیا اور نہ آگے کوئی بریچ کرنے کا اس طرح کا گورنمنٹ کا وہ کوئی ہے. اب اگر اس طرح کا کریٹیکل وہ گیج اچیو ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ملتان پچھلے 48 گھنٹے سے سٹریس میں ہے اور آگے بھی سٹریس میں رہے گا، کیونکہ پانی ہیڈ ترمو ڈاؤن سٹریم کنٹینیوسلی اس لیول پہ چل رہا ہے کہ جو ملتان کو تنگ کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈیسیجن کریٹیکل جو ہے یہ پچھلی دفعہ بھی فرسٹ جب پیک تھی تب بھی لے لیے گئے تھے
اور ان کی ضرورت لیکن محسوس نہ ہوئی، اور اب بھی یہ ڈیسیجن ہے، لیکن ہوگا وہی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس اور ضرورت کے حساب سے کریٹیکل گیجز کو دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، کسی قسم کے اس وقت تمام سٹورز پی ڈی ایم میں پنجاب کے جو مظفر گڑھ میں ہیں، لاہور میں ہیں، باقی جگہوں پہ ہیں، خیموں کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ بورڈز، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ ہمارے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہے، جو نہ صرف ریسکیو 1122 انجام دے رہا ہے پاکستان آرمی، اور اس کے علاوہ پاکستان نیوی کو بھی ہم نے اس میں زحمت دی، اس لیے کسی قسم کا ریسورسز کا ہینڈی کیپ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جلال پور پیر والا میں جو ہی یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میسو اننڈیشن ہے اور لوگ کافی سارے ایڈمنسٹریشن کی کال پہ باہر آ گئے تھے، اور آج بھی جب ہم سارا دن بورڈز بھیجتے رہے، وہ کوئی نہ کوئی فیملی کے ممبرز باہر تھے جو کہتے تھے ہمارے باقی لوگ اندر ہیں اور ہم نے صرف پانی کے بہاؤ کو اور لمٹ کو دیکھ رہے تھے۔ تو بالکل ریسورسز کی کسی قسم کی پنجاب میں کمی نہیں ہے، بلکہ چیف منسٹر پنجاب نے تمام ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ڈپارٹمنٹس کے تمام تر اس وقت وسائل کا وہ کہا ہے کہ رخ صرف اور صرف جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی ریلیف اور ریسکیو ایفرٹس میں لگایا جائے، اور آگے پھر اس میں بحالی کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اچھا جی، خواجہ پیر والا مرد مقام پہ جہاں پہ برج کرنا تھا، اس کو برج کیوں نہیں کیا گیا؟ اتنی ٹینشن جو ہے وہ شہر کے اوپر لائی گئی، اس کا کیا ریزن تھا؟ اسی طرح جلال پور پیر والا کے حساب سے میں کروں کہ کل اعلان کر دیا گیا کہ اربن فلڈ کا خطرہ ہے اور شہر کو خالی کر دیا جائے۔ لاسٹ مردم شماری کے مطابق 1,14,000 آبادی ہے سٹی کی، تو اس 1,14,000 کو اعلان تو کر دیا گیا کہ یہاں سے محفوظ مقامات میں منتقل ہو جائے۔ ذرا کمشنر صاحب بتائیں گے کہ وہ محفوظ مقامات ان 1,14,000 کے لیے وہ کہاں پر جائیں؟ کوئی بستی، کوئی خیمے، کوئی اسکول، کوئی کیمپ؟ یہ میرا اسپیسیفک سوال صرف جو کل کے اعلانات پر ہے کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کہ لوگوں کے نہ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اس طرح آپ کو ڈی جی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم ریگولرلی سچویشن کو پانی کی مانیٹر کر رہے ہیں۔ آپ سب کے سامنے ہے کہ کیچمنٹ ایریاز کے اندر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، ڈیمو ایک دفعہ ڈاؤن ہوتا ہے، پھر آپ جاتا ہے، پھر وہ آپ کو اس کا اثر آ رہا ہے۔ تو ہمیں اریگیشن والوں نے کل شام کو یہ بتایا کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ کیونکہ جلال پور پیر والا کی پیکولیرٹی سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہاں پہ ستلج آ کے اور ادھر سے راوی اور چناب اکٹھے آ کے ادھر کنورٹ ہوتے ہیں۔ تو دیر از اے پاسبلٹی کہ جس طرح کا فنامنا چناب کا سرگانہ کے مقام پہ ہوا کہ جب چناب کا پانی آیا تو پانی کے گریڈینٹ کی وجہ سے اس نے راوی کو پانی کو بیک پش کیا، جس کی وجہ سے آپ کے سرنائی کے اسٹرکچر کے اوپر اسٹریس آیا اور ہمیں اپنی کینالز کو کھولنا پڑا۔ تو پاسبلٹی ہے کہ کل رات کو کہیں جو گزر گئی ہے اس طرح کی سچویشن ادھر نہ ہو۔ حالانکہ ہم نے کوئی 7-8 دن پہلے جلال پور پیر والا شہر کے اندر 7 کلومیٹر کا روڈ کے ساتھ بند بنا دیا گیا تھا مٹی کا ہائی وے کی مدد سے، جو آج بھی انٹیکٹ ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کی انڈیکیشن آئی تو ہم نے جسٹ سیفر سائڈ پہ اعلانات کروائے کہ لوگ ہمارے کیمپس میں آ جائیں یا محفوظ مقامات میں جائیں۔ ہم جب بھی اعلان کرتے ہیں تو یہ بڑی واضح چیز کرتے ہیں۔ جس طرح کیمپس کے حوالے سے ہماری کئی دفعہ بات ہوئی ہے، آپ سے بھی بات ہوئی ہے کہ لوگوں کی جو ریور بیڈ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی پہلی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ان کے اپنے جو مکانات ہیں ادھر چلے جائیں۔ سیکنڈ پریفرنس ہوتی ہے اپنے زیرو پارک کی طرف چلے جائیں، کیونکہ جو فلڈ پلین کے اندر رہ رہا ہے وہ اپنی لائف ٹائم میں جو 50 ایئرس کا بھی آدمی ہے وہ 3 سے 4 فلڈ دیکھ چکا ہوگا، تو اس نے اپنی چیزیں طے کی ہوتی ہیں کہ اس لیول کا فلڈ آئے گا میں یہ کروں گا، اس لیول کا فلڈ آئے گا یہ کروں گا۔ وہ جسٹ لوگوں کو ایک اویئر کرنے کے لیے کال تھی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگ ان اویئر نہ ہوں، اس لیے وہ سر لوگ ابھی بھی ریور بیلٹ میں بیٹھے ہیں۔ بات کی جائے تو باقر آباد کلی ہے اور جھوک وینس کیمپ تو لگائے لیکن لوگ سڑکوں پہ بیٹھے، ارد گرد پانی ہے، ابھی ایک اور بھی ریل آ رہا ہے، اس والے سے کیا گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے؟ جھوک وینس آپ تحصیل صدر کی اب بات کرتے ہیں، ادھر بستی گلو میں ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے۔ بستی گلو سے آپ کو ورڈ گریوال آتے ہیں، ہیڈ محمد والا کی طرف آتے ہیں، تو 7 سے 8 جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے پاس اسپیس اویلیبل ہے کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ بستی جھوک ویس جہاں سے ڈسٹرکٹ ملتان شروع ہوتا ہے ہیڈ محمد والا تک 52 کلومیٹر کی اسٹریچ ہے، اور یہاں پہ جو ہمارے پاس لوکیشن ایسی ہے جو سرکاری اسٹرکچر ہے وہ 2 اویلیبل ہے۔
एक बस्ती गल्लू के अंदर प्राइमरी स्कूल है, एक बस्ती छाजड़ा है शायद, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल अवेलेबल है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कासम बेला का PH। अब लोगों का ये थोड़ा सा मिजाज है कि वो कोशिश करते हैं कि जब वो रिवर बेड से निकले तो बिल्कुल नियरेस्ट जाना चाहते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि आप 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर हमारे कैंप्स में आते हैं, वो अवॉइड करते हैं। इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे वो आके बैठते हैं, इसीलिए आपको नजर आएगा जोक वैन से टूवर्ड्स ग्रेवाल आपको 6-7 जगहों पे आपको लोग नजर आए, कहीं पे 10 लोग हैं, कहीं पे 20 कैंप्स लगे हुए, उसके अंदर कैंप्स। अच्छा सर, लोगों को ये शिकवा है कि जब ब्रीच करने का टाइम था, शिकवा है कि ब्रीच करने का जब टाइम था उस वक्त किया नहीं गया, आप करेंगे, क्या इसका कोई आउटपुट मिलेगा, फायदा होगा ब्रीच करने का? डीजी साहब ने आपको बड़ी वजाहत से बताया है कि ये फैसला एक टेक्निकल कमेटी बनी हुई है जिसमें इरिगेशन के लोग होते हैं और जो राइटिंग इंस्ट्रक्शन है वो ये कहती हैं कि टेक्निकल ओपिनियन जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का वो प्रिवेल करेगा, प्लस जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जिस तरह हेड मोहम्मद वाले केस में NHA का स्ट्रक्चर है तो NHA का एक्सपर्ट होगा, शेरशाह वाले केस में NHA भी होगा, रेलवे भी होगा, तो ये एक्सपर्ट्स फैसला करते हैं, तो ये किसी और चीज पे फैसला नहीं होता। मुल्तान में रेला आ रहा है अब ज्यादा बड़ा, तो मुल्तान शहर के लिए कितना खतरा हो सकता है? क्योंकि अभी भी जो बंद है शेरशाह का या मोहम्मद वाला, तो आए दिन मट्टी डाली जा रही है, उनको ऊंचा किया जा रहा है, अगर कहीं से पानी लीक हो जाता है तो मुल्तान शहर में वो खतरा है अगले दिन। शेरशाह के बारे में तो आपको अभी इमरान साहब बता रहे हैं, उसमें मीटिंग 9 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, तो 9 बजे जी उसमें फैसला इसी के हवाले से हुई थी। शेरशाह के हवाले से ये हुई कि शेरशाह का जब ब्रीच का डिसीजन होता है तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के एक्सपर्ट्स बैठ के फैसला करते हैं, मुजफ्फरगढ़ के एक्सपर्ट्स बैठते हैं और मुल्तान के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, दोनों डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, तो वो फैसला करते हैं। सर ये बता दें कि मुल्तान डिवीजन में अब तक कितनी ज़मीन जो है मुतासिर होती है सैलाब से, और कितने जानवर जो है वो हलाक हो चुके हैं, माल मवेशी काफ़ी सैलाब में बह चुके हैं। अभी ना हम उस फेज में मुल्तान डिवीजन में नहीं आए, अभी हमारा ना पानी मौजूद है, जब पानी रिसीड करेगा ना तो देन ये अंदाजे लगेंगे। जिन अजला में पानी रिसीड हो चुका है वहाँ पे एस्टिमेशन हो गई है, उसके लिए टीम्स बन गई हैं, तो DGPDM में आपको जरा ज्यादा तफसील से बता देंगे एस्टिमेशन। अच्छा सर, एक ये हेड मोहम्मद वाला के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी है कि उसके डिजाइन में कोई मसला है, पानी का अखराज सही नहीं होता, पानी का अखराज सही नहीं होता, और बाकी दोस्तों ने तो कह दिया है 2014 में भी हमने एक बहुत बड़ा सैलाब देखा, ये तो तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है, उस वक्त बर वक्त ब्लीच किए गए थे, तो शायद अगर उस वक्त ये किया जाता तो जलालपुर भी बच जाता। इसके डिजाइन के हवाले से बताइएगा, क्या मुस्तकबिल में फिर इसको कोई तोसी प्रोग्राम है कि नहीं? इस वक्त जिस कैटास्ट्रॉफी का, जिस डिजास्टर के मैग्नीट्यूड का हमें सामना है पंजाब को, एक दफ़ा हमें ना सिर्फ अपने फ्लड प्लेन्स, हमें अपना पूरा निज़ाम दोबारा देखने की ज़रूरत होगी, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस पे ऑलरेडी अपना जो अज़म है उसका इज़हार किया है, और ये तो जब इंशाल्लाह अभी अल्लाह से दुआ है कि ये खैरियत से पानी जितना जल्दी हो सके पंजाब की हदूद से अब अच्छे तरीके से आसानी से निकले, मजीद कोई ज़्यादा इनंडेशन और नुकसान करते हुए, इसके बाद एक दफ़ा ओवरऑल हमें क्लाइमेटिक पैटर्न्स और क्लाइमेटिक चेंजेस को देखते हुए ना सिर्फ रजीब के लिए अर्बन फ्लडिंग आप देखें कि जो बुदेर में हुआ, जो इस साल बाबूसर टॉप में हुआ, तीसरे स्पेल ने जो चकवाल में किया, तो एक दफ़ा पूरी तरह से इस सारी रजीम को दोबारा देखने की जरूरत है, जो डेफिनेटली इसके बाद होगा। लास्ट अब कीजिएगा कहीं हम ले जा रहे हैं से पानी का जो डिस्चार्ज है, जो नंबर है, और जब हम फाइनल में देखते हैं कि क्या फिनोमेना है एक दफ़ा कि लोग नंबर कम है, लेकिन जो लोगों का इंप्रेशन है कि पानी बहुत है, पानी ज़्यादा, जैसे जलालपुर या मुल्तान देख रहे हैं, पूरे जलालपुर शुजाबाद सब इलाके में, तो कहीं गेज का इशू है, कहीं असेसमेंट है, क्या चीज़ ऐसा क्या हो रहा है कि इंप्रेशन ये है कि पानी ज़्यादा है बट नंबर और बोल रहा है। इसी में ऐड करूँगा 2014 में फिर अगर सैलाब कम था तो उस वक्त भी क्यों इस वक्त एक्सपर्ट टीम ने किया, अब क्यों नहीं किया? टीम की कॉम्पिटेंस तो कोई इस वक्त ये बता दिया जाए, जिस तरह शेख साहब ने कहा कि कंपैरिजन लोग करते हैं इलाके का, इस वक्त कितना पानी है? गेज तो वो पॉइंट्स वाली है 400 समथिंग वाली और 300 समथिंग वाली, इस वक्त में कितना गेज के अलावा जो हमारा सिस्टम है FFD का ओवरऑल डैशबोर्ड देखें या PID का देखें,
तो हमारे पास मेन जो इसको मेजरिंग है वो गेजेस से ही होती है, और इसके अलावा अब इनंडेशन इस वक्त इतनी मैसिव है कि इसको इनंडेशन के लेवल को वो प्रॉपरली मेजर, मैं आपको बताऊं कि जिंदराई के ब्रिज के बाद अब इन 3 अजला में कितना पानी है, तो शायद ये इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। चाय पी के जाइए। जी जी